جنرل رائٹر امیر رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ لوزر ٹاک کا نمبر 2 پروگرام ہے. تو نمبر 2 ویڈیو پروگرام ایک ہی بات ہے چلیں. تو اس میں ہوسٹ ہے، میں نے بتایا یہ انور مقصود اور منی اختر صاحب کی طرح کا ہے، لیکن یہ بالکل الگ ہے. ان کے ڈائلاگ، ان کے سب چیزیں الگ، میری الگ ہے. میں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی، اس کو دیکھنے کے بعد ہی میں نے اس کو بالکل الگ سے لکھا ہے. تو کردار بھی ہیں، مطلب ہو سکتا ہے وہ ان کا بھی وہی کردار ایک کسی اس میں ایپیسوڈ میں آ جائے، ہمارا بھی ہو، لیکن وہ ساری ٹاک، گفتگو، جملے، ہر چیز الگ الگ ہے. تو کہیں سے بھی کوئی مماثلت نہیں ہے، صرف ایک خیال ہے. ٹاک شو کے خیالات، جیسے بہت سارے ٹاک شو چلتے ہیں سیاسی طور پہ، اور بہت سارے وہ چلتے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کسی نے اگر فرسٹ ٹائم ٹاک شو شروع کیا تو کوئی اور ٹاک شو نہیں کر سکتا. تو سیاسی ٹاک شو آپ دیکھیں نا، لوگوں نے نام الگ الگ رکھے ہوئے ہیں اور وہ ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کسی نے فرسٹ ٹائم کوئی ڈرامہ بنایا ہوگا تو دوسروں نے بھی ڈرامہ بنا لیا. تو ڈرامے الگ الگ ہوتے ہیں. لو اسٹوری پہ لکھتے ہیں لوگ، تو کتنی لو اسٹوریاں لکھی گئی، ہر کہانی کی پریزنٹیشن الگ ہوتی ہے ان کا. تو یہ کوئی چوری یا وہ نہیں ہوتا. بس وہ ایک ہے کہ انہوں نے ٹاک شو شروع کیا 2 افراد کا، تو مجھے اس میں کم بجٹ نظر آیا. میں نے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ ایک اینکر اور کو بھی ہم رکھ سکتے ہیں، چاچا جی کا اضافہ کر کے ہم پروگرام کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن 2 آدمی بھی کریں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت تھی. تو کسی کو اگر پھر بھی کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ میرے کمنٹس باکس میں بھی کر سکتے ہیں، اور میری پوری وہ انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر جو ہے لنکڈ ان وغیرہ پہ میرا کانٹیکٹ میں نے سب نیچے دیا ہوا ہے. تو آپ اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میرا ای میل آئی ڈی بھی میں نے اب دینا شروع کر دیا ہے. تو ای میل آئی ڈی یاہو کا دے دیا میں نے، ابھی جی میل کا نہیں دیا. تو یاہو پہ ہے، آپ اس میں مجھ سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا. لیکن جواب میں کوشش کروں گا ویڈیو پہ ہی دیا جائے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہے ہمارا لوزر ٹاک. تو اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. ہوسٹ جو ہے، یعنی ہوسٹ اینکر یا وہ کریں کہ وہ ہوسٹ، وہ کہتا ہے ناظرین پروگرام لوزر ٹاک میں آپ کا ہوسٹ جو بھی اس کا نام ہوگا، میں ہوں امین رانا، میں ہوسٹ ہوں فی الحال. تو امین رانا حاضر خدمت ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ایک پیشاور گداگر. گداگر میں نے کہا بھکاری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو ہے ذرا، یہ اچھی سی اردو ہے، تھوڑی اچھی سی اردو میں بھی جانتا ہوں. میں تو حالانکہ میمن ہوں، لیکن ایک اردو پہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے گرفت عطا کی ہے. اور انگلش بھی اللہ کا شکر ہے کافی بہتر، کہ میں نے انگلش کی موویز بھی کچھ لکھنا شروع کر دی ہے، کچھ لکھی بھی اور بھی لکھ رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے بے شک. تو گداگر کو جب وہ پیش کرتا ہے، یہ ہے پیشاور گداگر. تو گداگر جو ہے وہ لہک کر صدا بلند کرتا کہتا ہے دے اللہ کے نام پہ بابا. اب میں جو زور سے بولوں گا تو گھر والے چونک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ان کو کیا ہو گیا ہے. اچھے خاصے رائٹر ہیں، اب یہ بھکاری بن گئے. تو تو بیکار، تو اس میں کوئی بول دے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو ہوسٹ گداگر کو گہری نظروں سے دیکھتا ہے. یہ تھوڑا میں نے اس میں وہ بھی لکھا ہے، اس کا ہوسٹ کے بارے میں بھی اور گداگر کے بارے میں بھی. یہ اس کو کہتے ہیں اسکرین پلے اور ڈائریکشن. وہ بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ میں نے کو پہلے بتا چکا ہوں میں کہ سائڈ میں ہم اسکرین پلے اور ڈائریکشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تاکہ ڈائریکٹر کو اور پروڈیوسر کو بہت آسانی ہو اس کو شوٹ کرنے میں. تو اس کو گہری نظر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ ایک پیشاور گداگر ہیں. گداگر موج میں اگر جواب دیتا ہے، گداگر موج میں ہوتا ہے جی اللہ کا بڑا احسان ہے، اپنا کام ہے، اپنا بزنس ہے، کسی کی نوکری نہیں ہے. اپنا کام ہے، اپنا بزنس ہے، کسی کی نوکری نہیں ہے. ظاہر ہوسٹ حیرت سے پوچھتا ہے اپنا بزنس؟ اب بھیک مانگنے کو بزنس کہتے ہیں؟ غصہ آ جاتا ہے، بھیک مانگنے کو بزنس کہتے ہیں. گداگر مسکرا کر جواب دیتا ہے جی ہاں اپنا بزنس. پھر وہ کہتا ہے تم بھیک مانگنے کو گھٹیا نہ سمجھو، یہ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، آرٹ. ہوسٹ افسوس بھرے لہجے میں، اس کو افسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے، آپ بھیک مانگنے کو فن اور آرٹ کہتے ہیں. فن اور آرٹ ایک ہی چیز ہے. فن بھی آپ آرٹ بھی سمجھ لیں. فن سے فنکار ہوتا ہے نا، فنکاری ہے. آرٹ سے آرٹسٹ یہ ہوتا ہے. مطلب میں فنکار ہوں، آرٹسٹ ہوں، یہ اصل بات ہے.
گدھا اگر طنزیہ انداز میں کہتا ہے تم کسی سے پیسے مانگ کر تو دیکھو. اب گداگر جو نا اس کو کہتا ہے، بولا آپ اس کو کہتا ہے نا کہ بڑا افسوس بڑا بھیک مانگنے کو فن اور آرٹ کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے، وہ گداگر طنزیہ انداز میں کہتا ہے اس کو، ہوسٹ کو، تم کسی سے پیسے مانگ کر تو دیکھو، ایک دھیلا کسی سے نہیں لے سکتے. ایک دھیلا یعنی ایک پیسہ بھی یا 1 روپیہ. اب تو پیسہ ختم ہو گیا، 1 روپیہ ہے. ایک دھیلا ایک بڑا اردو کا پرانا لفظ ہے دھیلا، اور اس کا مطلب پیسہ ہوتا ہے. دھیلا کا مطلب پیسہ ہوتا ہے. اور آج کل پیسہ ختم ہو گیا تو روپیہ ہو گیا، کیونکہ اس سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگ سکتے. یہاں تو لوگ قرضہ لے کر مکر جاتے ہیں. بولے ایک تو نا لوگوں سے ویسے ہی مانگنا بغیر کسی اس کے. بولا یہاں تو لوگ قرضہ لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور مکر جاتے ہیں قرض لے کے. ہوسٹ کچھ سوچ کر پوچھتا ہے، آپ بھیک مانگنے کو بزنس کہتے ہیں؟ گلا کر مسکرا کر کہتا ہے، ہاں دے اللہ کے نام پہ بابا. تو یہاں ہم اپنے اس ویڈیو کو روکیں گے. تو انشاءاللہ ویڈیو نمبر 3 میں یہاں سے آگے بڑھیں گے. اب وہ ایک لوجک دے گا کہ بزنس کیسے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں میں نے بولا وہ آپ نے اگر میرا کامیڈی شو دیکھا ہے تو اس میں نا پولیس والے، وکیل، یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ لوجک دیتے ہیں اپنی، جو وہ گڑبڑ کرتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں مطلب اچھے لفظوں میں، تو اس کی وہ لوجک سامنے رکھتے ہیں لوگ. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی لوجک رکھتا ہے، یار یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور ایک آدمی دوسرے کو برائی کا ہوتا ہے، یار یہ بات، وہ لوجک دیتے ہیں اصل میں. وہ یہ نہیں کہتے کہ مطلب کہ یہ برا کام ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم. یعنی انتہائی گھٹیا پن کی یہ نشانی ہے کہ لوگ اقرار کر لیں، یعنی میں اقرار کر لوں کہ ہاں یہ جرم میں کرتا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کوشش کروں گا کہ میں چھوڑ دوں. تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ اس پہ دلائل دیتے ہیں. اور اس کو لوجک، یعنی لوجک کا مطلب دلائل دینا. وہ دلائل سے منواتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اس کی وجوہات یہ ہیں. تو نمبر 3 میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے، وہ کیا وجوہات یا دلائل یا لوجک پیش کرتے ہیں. تو اگلے نمبر 3 میں اس کو ہم دیکھیں گے. تو اگلے نمبر 3 تک کے لیے اجازت دیجیے. لوزر ٹاک اس کو دیکھیے، میرے چینل کو پروموٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، میرا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر. اللہ ہم سب کا ہو. اللہ حافظ و ناصر.